الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ بیانوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی کہ بسم اللہ پورے قرآن کریم کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ البتہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بالاتفاق سورہ نمل کی مستقل آیت ہے، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کریم کی ایک آیت ہے متفقہ طور پر، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بغیر وضو کے چھونا بھی ممنوع ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو بغیر پاکی کے چھونا حرام ہے۔ ایک تو ناپاکی غسل والا ہے، وہ تو بہرحال نماز کے لیے بھی فرض ہے، مسجد میں آنے کے لیے بھی فرض ہے، قرآن کریم کو چھونے کے لیے بھی فرض ہے، بیت اللہ میں جانے کے لیے بھی فرض ہے وغیرہ وغیرہ، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ باقی یوں ہی حدث اصغر میں کہ ہم جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کر لو بس، اب طہارت ہو گئی، اب نماز پڑھو، قرآن شریف پکڑ لو وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن کریم کی ایک آیت ہو گئی، اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اور بحالت جنابت جس سے غسل واجب ہوتا ہے، عورتوں کو ناپاکی ہوتی ہے ماہواری کے اعتبار سے یا بچے کی پیدائش کے بعد، یہ سب جنابت کی حالت کہی جاتی ہے۔ اس حالت میں فقہاء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حالانکہ ہے ناپاکی کی حالت، بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر پھیلاؤ یہاں تک بھی ہے۔ قرآن کریم میں کچھ آیتیں دعاؤں میں سے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح بہت سی آیتیں دعاؤں کی نسبت سے ہیں۔ تو جو آیتیں دعاؤں کی نسبت سے ہیں ان کی دو حیثیت ہو جاتی ہے۔ ایک حیثیت تو قرآن کریم ہونے کی ہے،
دوسری حیثیت ان کی دعا کی ہے۔ تو جو دعائیں جو آیتیں دعا کی حیثیت رکھتی ہیں، جنابت کی حالت میں دعا سمجھ کے ان کو پڑھنا جائز ہے۔ اب اگر ناپاک ہو گیا کیا کب تک رہے گا، اللہ کا نام تو لو کم سے کم۔ تو دعا والی آیت کو دعا سمجھ کے، قرآن میں سمجھ کے پڑھ سکتا ہے، البتہ چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جہاں قرآن کریم کی ایک آیت ہے تو اسی طرح یہ دعا کی بھی آیت ہے۔ اسے جنابت کی حالت میں جو ہے آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا سمجھ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں زیادہ بحث کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام چونکہ شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے، تو اس لیے قرآن کریم کی شروع سے جو ہے بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے، تاکہ اللہ کے نام کی برکت اور اس آیت کی جو برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، پوری طرح اللہ تعالیٰ سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے اس کی تشریح انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم جو آئے وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو بھی شروع کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بتلا دیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دی جاتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورت نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ پورے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورت ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے جامع ہے اعتقادات کو بھی، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی، معاشرات کو بھی، اخلاقیات کو بھی، اور تمثیلوں وغیرہ وغیرہ سب کو جامع ہے، مسائل کو وغیرہ کو سب کو جامع ہے۔ 535 یا 37 کم و بیش اتنی آیت ہیں جن کا تعلق مسئلے مسائل سے ہے۔ فقہا نے اس پر بہت ہی عرق ریزی کر کے، اجتہاد کر کے عقائد کے مسائل کو، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نکاح کے، طلاق کے، عتاق کے، خرید فروخت، بیع و شراء کے، اور اسی طرح میراث کے مسائل وغیرہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ فقہا نے لکھا ہے۔ مستقل کتابیں ایک ایک مسائل کے اوپر لکھ دی گئی ہے، اور بے شمار واقعات ہیں جو کہا جاتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ان سے عقل مند آدمی عبرت حاصل کرو۔
قوم کی اتار چڑھاؤ، کتنی ترقی کر کے چلی گئی قوم، پھر ایسے طریقے پر اللہ نے ان کو گرایا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، جیسا قرآن کریم نے فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم جہنم کے نیچے طبقے تک ان کو پہنچا دیں گے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے۔ الحمد کے اندر جو الف لام ہے یہ سب علمی بحث ہے، اس کو آپ لوگوں کے ساتھ سامنے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اتنا سمجھ لیجئے الف لام جو ہے جنسی ہو، استغراقی ہو وغیرہ، اس کے اقسام سب ہیں، جس کے معنی اردو میں یوں کر لو ہر قسم کی تعریف، ہر مخلوق کے اندر جتنی بھلائی ہو سکتی ہے اس کی تعریف آدمی کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو چیز لائن بہت شاندار ہے، ایسا ہے ایسا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے، اس میں یہ ذائقہ ہے، اس کے اندر اتنی لذتیں ہیں، ہر ایک چیز کی اپنے اپنے استعمال کے اعتبار سے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو کائنات میں جس قدر بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ سب للہ، حمد کے معنی تعریف، الف لام کی وجہ سے اس کا معنی کیا جا رہا ہے ہر قسم کی تعریف، جن چیزوں کی ہر بھلائی کو بیان کرتے ہیں آدمی، ہاں بھائی یہ مٹھائی لائے تھے بہت لذیذ ہے، ارے کپڑا لائے تھے بہت اچھا کپڑا ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے، اور اسی طرح سے جو چیز بھی اپنے گھر کا سامان لے لو، بازار کا سامان لے لو، اور پہاڑ لے لو، پربت لے لو، جنگلات لے لو، بیابان لے لو، اور سمندر لے لو، اور اسی طرح سے باغیچے وغیرہ پھول کے ہوں پھل کے ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزوں کی آدمی تعریف کرتا ہے الف لام کی وجہ سے اس کی معنی یہی ہوتے ہیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ تھوڑا سا اس میں غور کر لو، ہم تو کہیں گے کہ بھائی اس مشین کو تو بنانے والا نے تو بنایا، ہم تو گٹھلی پوچھ دیتے، ذرا درخت تو اٹھ گیا، بہت شاندار آم کا نکل گیا، بہت مزیدار آم ہو گیا، اس میں اللہ کی کیا تعریف ہے؟ میل والے نے کپڑا بہت شاندار تیار کر دیا۔ اسی میں تھوڑا سا غور کر لو کہ جس چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں اگر کسی انسان نے بنایا ہے تو اس کو عقل کس نے دیا، سمجھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ اگر اللہ اس کو عقل اور سمجھ نہ دیتے تو کیسے بناتا؟ نہیں بناتا۔ اس کے اندر اس قسم کا رنگ پھلوں کے اندر اللہ نے لایا، کس نے؟ ہم تم تو نہیں لائے۔ بہت شاندار سیب ہے سر، تو اس کے اندر اتنی شاندار خوشبو اور اس کا رنگ ایسا کس نے لایا؟ اللہ نے لایا۔
غرض جتنی چیزوں کی تم تعریف کر لو، اس کے اندر قابل تعریف جو بات ہے، جو خاصیت ہے، وہ سب اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہتے نہ ہوتا۔ اس لیے ہر قسم کی تعریف جو بھی ہم کرتے ہیں کسی چیز کی بھی، وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ انسان کی طاقت میں بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے۔ اس عقل اور سمجھ کے اعتبار سے انسان جو ہے قرآن کریم کے اندر ریسرچ کر کے چاند، سورج اور کہاں کہاں پہنچنے کا دعویٰ کر لیا۔ کہاں سے آیا سر؟ قرآن کے اندر وہ سارے علوم ہیں جس کو آج یہود و نصارہ کثرت کے ساتھ سائنٹسٹ کے لائن میں جا کر کے اس کو اختیار کیے ہیں، اور مسلمان پیچھے ہو گیا۔ یہ لوگ سب کے سب قرآن میں ریسرچ کیے ہیں، جس کو مسلمان چھوڑ دیے۔ کتاب مسلمانوں کی، مگر ریسرچ کیا غیروں نے۔ ارے قرآن میں تو یہ سب چیز ہے، اس پر ریسرچ کرو۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مسلمان پیچھے رہ گئے۔ البتہ شروع میں صحابہ کے بھی دور میں بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے ذریعے شروع ہوا تھا، لیکن بعد میں مسلمان جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے جو ہے مسلمان پیچھے ہو گئے اور یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ تو خیر جو بھی ہو، اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، اتنا بڑا انجینئر ہو جائے، اتنا بڑا لیکچرر، پروفیسر ہو جائے، وکیل ہو جائے، جج ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جس کی بھی تم تعریف کرو، حقیقت میں تعریف اللہ کی ہے۔ اللہ اگر نہ چاہتے نہیں ہوتا۔ بہت سے سینئر جن کو بڑے بڑے کالج کا جو ہے ان کو بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کالج کے کیا ہیں، ہاں پرنسپل ہے، لیکن اچھے قابل آدمی کو موقع نہیں ملتا۔